السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التواضع. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. قال: وحدثني فجاء أعرابي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، باب التواضع. یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر 38، تواضع کا بیان۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ تکبر کا معنی اپنے آپ کو بڑا گرداننا اور کبر میں اور اپنی بڑائی میں مبتلا ہونا، اور تواضع کا معنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، چھوٹا ظاہر کرنا۔ اور تواضع اختیار کرنا۔ تواضع کا کتاب الرقاق سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ رقاق کا معنی دل کو نرم کرنے والے امور۔ تو بندہ جیسے جیسے متواضع ہوگا، جھکے گا، انکساری اختیار کرے گا، ویسے ویسے اس کے دل میں نرمی آئے گی۔ تو دل کو نرمانے کہ جو امور ہیں ان میں ایک تواضع بھی ہے، اور جو انسان تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے دل میں سختی اور خشونت اور شدت پیدا ہوگی۔ تو تواضع جو ہے رقت قلبی کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب تواضع کے تعلق سے قائم کیا کہ انسان تواضع اختیار کریں اور متواضع ہو کر رہیں۔ اس دنیا میں کسی کے لیے مستقل رفعت اور بلندی نہیں ہے، اور ایک انسان اس امر کو سوچ لے اور متواضع بن کر رہے۔ ایک انسان اگر کبر کا مظاہرہ کرے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر اپنی بڑائی کے امور ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ بڑائی اس کی مستقل نہیں ہے۔ اور ایک انسان اگر متواضع بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بڑا کرے گا،
بلندیاں عطا فرمائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندیاں عطا فرمائے گا، رفعتیں عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو رفعتیں اور بلندیاں تواضع اختیار کرنے میں ہیں، نہ کہ تکبر کا مظاہرہ کرنے میں۔ تکبر وقتی طور پہ ایک بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن مستقل نہیں، جبکہ تواضع اللہ تعالیٰ کی دین سے ایک مستقل رفعت کا باعث بنے گی۔ جس قدر انسان جھکتا ہے اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی سب سے آخری سٹیج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ تو سجدہ یہ تواضع کی آخری سٹیج ہے، جب بندی کی پیشانی بھی زمین سے مس ہو رہی ہو، ناک بھی زمین سے رگڑ رہا ہے، گھٹنے زمین پر ٹیکے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی زمین کو چھو رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی انسان کی تواضع کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر تذلل کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو تواضع میں رفعت، اور اس کے برعکس تکبر میں ہو سکتا ہے ایک دنیا کی آن بان شان بن جائے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا دنیا کی ایک جھوٹی شان اس کی نمایاں ہو جائے، مگر اللہ احکم الحاکمین کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ میں نے پڑھے کہ لن یجد رائحۃ الجنہ وان رائحتها لتوجد من مسیرۃ 70 سنہ، کہ وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ کبر کا انجام ہے۔ صحابہ کچھ ڈر گئے کہ کبر یہ ایک بڑائی کی کیفیت تو ہر بندے کے اندر ہوتی۔ نبی علیہ السلام سے اظہار بھی کر دیا، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھی کوالٹی کے ہوں۔ تو جب اچھا لباس پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا، تو اس کے دل میں بڑائی تو پیدا ہوگی کہ میرا لباس فلاں سے اچھا ہے، میرے جوتے فلاں سے اچھے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبر نہیں، یہ جمال اور خوبصورتی جو اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ کبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ ایک یہ کہ حق بندے کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ اس کا انکار کر دے، بندے کو قرآن کھول کے دکھا دیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کھول کے دکھا دیں یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
پڑھ بھی لے سمجھ بھی لے، پھر نہ مانے کہ میرے خاندان میں ایسا نہیں، میری برادری میں ایسا نہیں، میرے مسلک میں ایسا نہیں۔ فرمایا کہ یہ کبر ہے، یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا جو کبر کی صورت ہے وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جان کر دھتکارنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی بھی بنیاد پر، مال کا گھمنڈ، برادری کا گھمنڈ، حسب و نسب کا گھمنڈ، یا علم یا صحت کا گھمنڈ، کسی بھی بنا پر لوگوں کو چھوٹا اور حقیر جاننا اور حقیر سمجھ کر ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، ان کو دھتکارنا۔ فرمایا کہ یہ کبر، یہ دو کیفیتیں کبر کی ہیں، اور جس انسان میں یہ ایک کیفیت بھی پائی گئی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ تو یہ کبر، اور اس کے مقابلے میں تواضع۔ جس انسان میں کبر ہوگا اس کے دل میں سختی ہوگی، اور جس کے دل میں تواضع ہوگی اس کا دل نرم ہوگا، اور جوں جوں تواضع بڑھتی جائے گی تو یہ رقت قلبی، خشیت الہی، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو امام بخاری کا یہ باب رقت قلبی کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہتے ہیں کہ کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى العذباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذباء تھا۔ عذباء نامی اونٹنی نبی علیہ السلام کی، وکانت لا تسبق، اور وہ کبھی ہارتی نہیں تھی، کبھی کہ دوڑ لگتی، ریس لگتی، ہمیشہ وہ سب سے آگے ہوتی، کبھی وہ پیچھے نہ رہی، اور کوئی اونٹ یا اونٹنی اس پر سبقت نہ لے جا سکا۔ اس دوڑ سے کیا مراد ہے؟ آج کل بھی گھڑ دوڑ ہوتی ہے، جانوروں کی دوڑیں ہوتی ہیں، یہ ایسی دوڑ نہیں تھی۔ اس دور میں جو دوڑ ہوتی تھی جانوروں میں، تو وہ ایک جذبہ جہاد کے تحت گھوڑوں کی دوڑ ہے یا اونٹوں کی دوڑ ہے، تاکہ ان کے اندر تیزی پیدا کی جائے، ان کی قوت کو آزمایا جائے۔ اس دور میں گھوڑوں وغیرہ کو کچھ دن بہت کھلایا جاتا تھا، اور پھر 2-3 ہفتے خوب کھلا کر پھر ان کو کئی دن دوڑایا جاتا تھا، تو پھر وہ جو خوراک ہوتی تھی ان کا جزو بدن بن کر ان کے لیے طاقت کا باعث ہوتی تھی، اور پھر جہاد میں وہ خوب لڑتے تھے اور خوب کام آتے تھے۔ تو یہ اس دور کی دوڑ تھی، وہ کوئی جوا نہیں تھا، کوئی انعامی ریسیں نہیں ہوتی تھیں، وہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی جب بھی کبھی ایسی دوڑ ہوتی اونٹوں کے درمیان، تاکہ اونٹوں کی قوت کو آزمایا جا سکے، اور اگر کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جا سکے، تو اس مقصد کے لیے اونٹ یا گھوڑے دوڑتے تھے۔ چنانچہ فجاء اعرابی علی قعود لہ، ایک بار ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا اپنے ایک اونٹ پر، بڑا پلا ہوا اونٹ تھا، فسابقھا، جب دوڑ ہوئی تو وہ اونٹ سبقت لے گیا، وہ جیت گیا، اور عذباء اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ فاشتد ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ وقالوا، اور لوگوں نے باتیں کی کہ سبقت العذباء، کہ آج عذباء ہار گئی، عذباء پیچھے رہ گئی، اور دوسرا اونٹ عذباء پہ سبقت لے گیا۔ یہ بات ذرا ناگوار گزری، یہ تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، تو یہ کیسے پیچھے رہ گئی؟ اس کو جیتنا چاہیے تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، اللہ یرفع شیء،
من الدنیا یا لا یرفع شیئا من الدنیا کہ دنیا میں کسی چیز کو اگر وہ بلندی دیتا ہے تو الا وضعہ اس کو پستی بھی دکھاتا ہے، کیونکہ مطلقاً بلندی اور کبریائی اللہ کا حق ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مخلوق کو ہمیشہ مطلقاً بلندی حاصل ہو، رفعت پر وہ فائز رہے۔ مطلقاً رفعت اور بلندی اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ رب العزت اگر دنیا کی کسی شے کو بلندی عطا فرماتا ہے تو بلندی کچھ عرصہ قائم رہتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پستی بھی دکھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کمال علو اور مطلق علو اللہ کا حق اور اللہ کی شان ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا جو ہے یہ بڑی ایک حقیر سی شے ہے، اس میں اگر کوئی رفعت اور بلندی ہے، ترقی ہے، تو اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔ ہمیشہ کی رفعت اور ہمیشہ کا جو ایک بلندی ہے، دوام، بلندی کا دوام، یہ آخرت کے لیے جنت میں ہوگا یہ۔ لیکن دنیا ایک بالکل بے حیثیت چیز ہے، اور اس میں اگر کسی چیز کو کوئی فضل حاصل ہے یا کوئی کمال حاصل ہے تو وہ کمال مطلق نہیں ہوتا، دائمی نہیں ہوتا، اس کمال کو نقص بھی لاحق ہوگا اور اس بلندی کو پستی بھی لاحق ہوگی۔ یہ خالق کائنات کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور بالکل برحق ہے۔ تو پھر ایک انسان اگر قصد کرے اپنی بڑائی کا اور اپنی ایک دنیا کی بلندی کا، دنیاوی اعتبار سے، ایک تو اخروی بلندی ہے، اخروی درجات علا ہیں، آخرت کے اعمال صالحہ ہیں، ان میں وہ دوام اختیار کرے، لیکن دنیا کی کرسی، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، دنیا کی سیاسی بلندیاں، وہ چاہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہیں، ہمیشہ میں ان کا طالب رہوں، تو یہ انسان کے لائق نہیں ہے۔ نہ ہی دنیاوی اعتبار سے یہ کوئی خوبی ہے، کیونکہ دنیا دنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ ماء، کہ یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک صرف ایک مچھر کے پر کے برابر ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ اتنی حیثیت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو دے رہا ہے، بدعتیوں کو دے رہا ہے، نافرمانوں کو دے رہا ہے، کیونکہ دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے ہر ایک کو، اس سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اس بندے کو دے گا جس بندے سے اللہ کو محبت ہوگی۔ تو یہ محبت کا، یہ دین کا حصول، یہ محبت کی علامت ہے، اور دنیا کی کثرت، یہ دنیا کا مال و منال اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل تقوی، دینداری، قوت عقیدہ، توحید کامل اور راسخ، یہ اگر کسی بندے کو عطا ہو جائے تو یہ خالق کائنات کی محبت کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اٹل ہے کہ جس چیز کو کوئی رفعت حاصل ہو یا اللہ اس کو بلندی دے تو پستی بھی دیتا ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ مطلقاً بلندی صرف اللہ کے شایان شان ہے، یہ کسی مخلوق کے شایان شان نہیں۔ جی قال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. احسنت، بارک اللہ فیک۔ یہ باب التواضع کی دوسری حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معنی یہ حدیث قدسی ہے جس کو حدیث الہی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ عداوت رکھے گا میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے، فقد آذنتہ بالحرب، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ فقد آذنتہ، میں اس کو خبر دیتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں، بالحرب، جنگ کی۔ اللہ فرما رہا ہے من عاد لی ولیا، تقدیر جملہ من عاد ولیا لی، کہ جو بندہ عداوت رکھے میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو اطلاع دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں اپنے جنگ کے اعلان کی، کہ میں اس سے اعلان جنگ کر چکا ہوں اور جنگ کروں گا اس سے، جو بندہ میرے کسی ولی سے عداوت رکھے اور دشمنی رکھے۔ یہ طلبۃ العلم سے تھوڑا سا مذاکرہ ہو، یہ عاد باب مفاعلہ سے ہے جس میں مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو عاد لی ولین میں اگر مشارکت کا معنی ہو تو یہ تو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، یعنی ولی اس سے عداوت رکھے اور وہ ولی سے عداوت رکھے، کیونکہ عداوت دو طرفہ ہوگی۔ مشارکت کا معنی تبھی پورا ہوگا کہ دو طرفہ جو ہے وہ عداوت ہوگی، ولی کی عداوت آپ سے ہو اور آپ کی عداوت ولی سے ہو۔ تو پہلا جواب تو یہ کہ یہ عادہ جو ہے اپنے یہ اصل معنی پر نہیں ہے، یہ مطلقاً عداوت رکھو، یعنی یک طرفہ عداوت، کہ جو بندہ کسی ولی سے عداوت رکھے۔ دوسرا یہ کہ اس میں مشارکت بھی ممکن ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک بندہ مبتلا شرک ہے یا مبتلا بدعت ہے، تو یقیناً جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اس سے ناپسندی کرے گا، اس کے شرک کی بنا پر اور اس کے بدعت میں جو ہے وہ ملوث ہونے کی بنا پر، تو پھر یہ فعل اپنے اصل معنی پر قائم ہے۔ تو بہرکیف جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے عداوت رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ کہ خود قرآن نے کہہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر صحیح معنی میں، اور وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ تو یہ ایک ولی کی تعریف ہے، یعنی ولی صاحب عقیدہ ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا، بدعتی نہیں ہوتا، بلکہ سنت کا پابند ہوتا ہے، اور اس کا دل تقویٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ولایت کے ضابطے ہم نہیں بنائیں گے، اللہ نے بنا دی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو مومن ہو اور متقی ہو۔ مومن کا معنی ایمان لانے والا، اس کی اسماء و صفات پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اور ایمان لانے والا اللہ کے رسول پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی محبت اس کے دل میں ہو، اور آپ کی سنت کی اتباع کا جذبہ ہو، تو یہ اللہ کا ولی۔ تو جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہیں مناسبت بھی موجود ہے باب سے، باب تواضع کا ہے، تو تواضع کا معنی یہی ہے کہ آپ کے دل میں نرمی ہو، انکساری ہو، تاکہ وہ نرمی اور انکساری
اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کا باعث بنے، اور آپ کے دل میں سختی ہوگی وہ سختی عداوت کا باعث بنے گی، اور اگر تواضع ہوگی، جھکاؤ ہوگا، تو آپ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے اولیاء سے محبت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی مختلف انداز سے آپ کے سامنے آئیں گے، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے جسم پر گرد و غبار ہو، اس کا سر خاک آلود ہو، پاؤں خاک آلود ہو، اور وہ کسی سے ملنے جائے تو کوئی اس سے ملے نہ، مگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا راسخ، راست اور قوی تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے کہ ایسا ہوگا ویسا ہو کر رہے گا۔ اس کی ایسی اللہ سے دوستی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسموں کی لاج رکھے گا۔ تو بعض اوقات ایسے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دنیا میں بالکل بے حیثیت ہوتے ہیں، کپڑے بھی ان کے واجبی سے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر خاک آلود ہے، پاؤں خاک آلود ہیں، لیکن جن لوگوں کو شریعت کی رموز کی معرفت ہوتی ہے وہ ایسوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور یہ انتہائی تواضع کی دلیل کہ جو عام لوگ جن کو دھتکاریں، ان کے لیے دروازہ نہ کھولیں، رشتہ نہ کریں ان کے ساتھ، آپ ان کو قریب کریں، ان سے محبت کریں، تو یقیناً یہ آپ کی تواضع کی دلیل ہوگی۔ اور امام بخاری کا استدلال بھی اسی مقام سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں، اور یہ محبت کرنا یقیناً تواضع کی علامت ہے، اور کسی سے کرنا اور کسی سے نہ کرنا، اور معیار جو ہے وہ دنیا کی اونچ نیچ سے ہو تو یہ یقیناً تکبر کی، سخت دلی کی اور قساوت قلبی کی علامت ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اور بندہ میرے قریب آتا ہے، میرا قرب اختیار کرتا ہے کسی بھی شے کے ساتھ، میرے قریب آتا ہے تو احب الی مما افترضت علیہ، تو ان چیزوں میں جو سب سے محبوب چیز مجھے لگتی ہے اس کی، میرے قرب کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے، وہ چیز ہے جو میں نے فرض کی ہے۔ یعنی بندے کے اعمال بہت سے ہیں، فرائض اپناتا ہے، نوافل اپناتا ہے، مستحبات اپناتا ہے، یہ بات نوٹ کر لو کہ ان میں سب سے زیادہ چیز جو میرے قرب کا باعث ہے وہ میرے فرائض ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، یہ فرائض ہیں، توحید فرض ہے، ایمان فرض ہے، اعتقادات میں فرائض ہیں۔ تو ان فرائض کے ذریعے جو بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا ایک مظہر ہے میرے قریب آنے کا، اور سب سے جو مقدم چیز ہے میرے قرب کے لیے وہ میرے فرائض ہیں۔ تو فرائض سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ چیز محبوب جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی، پھر نوافل کی باری آتی، کیونکہ فرائض تو اصل ہے۔ سمجھے کہ فرض کی مثال ایک جڑ کسی ہے، جڑ ہوگی تو درخت اوپر چڑھے گا نا، تو درخت کی شاخیں، درخت کے پتے، درخت کا پھل، اس کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے اس کی بنیاد اور اس کی اساس ہے۔ اس طرح آپ کو عمارت بنائیں تو پہلے عمارت کی بنیاد ہوگی، پھر اوپر اس کے دیواریں اور کمرے اور چھت وغیرہ آپ ڈالیں گے تو وہ نمبر بعد میں آئے گا۔ تو اصل چیز یہ بنیاد اور یہ جڑ ہے، اصل ہے، جو کہ فرائض کی صورت میں ہے۔ تو فرائض یا نوافل جو بندہ اختیار کرتا ہے تو سب سے زیادہ محبوب چیز میرے قرب کے لیے فرائض کی ادائیگی، پھر نوافل۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اور میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کی ادائیگی کے ساتھ،
اور نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ احببت، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو بندہ ان فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے اور نوافل کی بنا پر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ فرائض ہے۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے وہ بھی، اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں ابن آدم انک لن تدرک ما عندی الا باداء ما افترضت علیک، آدم کے بیٹے جو کچھ میرے پاس ہے، میرا فضل، میرے انعام، میری نعمتیں، جنت، میری رضا، تو یہ نہیں پا سکتا، حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ جو میں نے فرض کی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جب تک ان فرائض کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک تو میرے انعامات اور میرے فضل کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اہمیت ہے فرائض کی۔ اس کے بعد جو نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، ان کی ادائیگی بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے، اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ تو آج حدیث میں آگے یہ بات آ گئی کہ بندہ نفل ادا کر کے میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس قدر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور پھر نوافل اور یہ جو سنتیں ہیں، ان کا ایک بڑا کردار ہے انسان کے فرائض کے لیے بھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے فرائض کو چیک کیا جائے گا، نمازیں پوری ہیں یا نہیں، روزے پورے ہیں یا نہیں، زکوٰۃ پوری دی یا نہیں دی، فرائض کو چیک کیا جائے گا۔ اگر فرائض پورے ہیں تو پورے شمار کر کے ان کا اجر ملے گا اسے، اور اگر فرائض میں کوئی نقص اور کمی ہے، کمی تعداد میں نہیں، مقدار میں نہیں، بلکہ کمی مثلا خشوع میں یا قلبی حضور میں کمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے توجہ کہیں اور ہے، کبھی توجہ نماز کی طرف آ رہی ہے، کبھی کاروبار کی طرف جا رہی ہے، یہ کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز تو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس وقت فرمایا کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل پڑھ رکھے، سنتیں ادا کر رکھی ہیں، فَتُكْمَلُ بِهِ فَرِيضَتُهُ، اگر نفل ہوں گے، سنتیں ہوں گی تو فرائض کی یہ کمی ان نوافل سے پوری کر دی جائے گی اور بندہ کامیاب قرار پائے گا۔ تو فرائض کی بھی اہمیت ہے اور نوافل کی بھی، سنتوں کی بھی۔ فرائض کی اہمیت یہ کہ فرائض اصل ہے، یہ جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور باقی درخت یا بلڈنگ اس پر قائم ہوتی ہے۔ تو نوافل اور مستحبات کا نمبر بعد کا ہے، فرائض کا نمبر پہلا ہے۔ تو یہ پہلا درجہ، پہلی سٹیج ہے، اور اس کے بعد نوافل کا مقام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے یہ، اور اگر فرائض میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے ان کمیوں کو پورا کرے گا اور بندے کے فرائض قابل قبول قرار دے گا۔ قرآن حکیم نے اس تعلق سے لوگوں کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، کہ ہم نے کتاب کی وراثت دی اپنے چنے ہوئے بندوں کو، اور چنے ہوئے بندے 3 قسم کے، منہم ظالم لنفسه، کچھ تو ظالم ہیں اور کچھ مقتصد ہیں، معتدل، درمیان میں، بیچ میں، اور کچھ سابق بالخیرات، جو نیکیوں میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ سابقین ہیں جو اعمال صالحہ میں خوب سبقت لے گئے، اور مقتصدین ہیں ان کو بھی قرب حاصل ہے مگر وہ متوسط درجے کے ہیں، اور کچھ ظالم ہیں۔ تو سابق بالخیرات وہ ہیں جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اور
جو مستحبات ہیں ان پر بھی پوری توجہ دیتے ہیں تو یہ سابق بالخیرات ہیں، جو خوب آگے بڑھ گئے، سابقین میں شامل ہو گئے، مقربین میں شامل ہو گئے۔ اور کچھ مختصدین ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں مگر نوافل کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، فرائض ادا کرتے ہیں، مختصدین ہیں، اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہیں وہ قبولیت کا مقام پائیں گے اور قبولیت کے درجے پر فائز ہوں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد یہ جو گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، یعنی مختصدین جو ہیں، جو بیچ کا طبقہ ہے، فرائض ادا کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے ہیں، محرمات سے دور ہوتے ہیں، کمی صرف نوافل کی ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے، فرائض کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر ساتھ ساتھ پہلو بہ پہلو گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، مگر ان میں جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا حرام کردہ امر ہے شرک، وہ ان کے اندر نہیں ہے، توحید پر قائم ہے، نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، انہوں نے جو شرک نہیں کیا، توحید پر قائم رہے، گناہ گار بھی ہیں، تو اللہ چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے اور چاہے تو ان کی توحید کی برکت سے ان کو معاف کر دے، اور چاہے تو اس سے قبل ہی کچھ ایسے وسائل بندے کو عطا فرما دے جو اس کے ان گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائیں۔ اس کی حکمتیں ہیں جن کو وہی جانتا ہے، اور جو مختصد ہیں، یہ متوسط طبقے کے لوگ جو موحد ہیں، فرائض کی تکمیل کرنے والے لیکن نوافل میں کوتاہی کرنے والے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کے مستحق ہیں۔ اور سب سے زیادہ سابقین وہ ہیں جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو یہ سابقین میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی رضا اور محبت کے مستحق ہوں گے۔ تو فرمایا کہ بندہ نفل ادا کرتے کرتے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيهِ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے وہ سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور اگر میری پناہ طلب کرے گا میں اس کو پناہ دوں گا۔ تو یہ ان بندوں کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، جو اللہ کے محبوب بن جائیں نفل ادا کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے سوال کریں گے ان کو عطا کروں گا، اور پناہ طلب کریں گے تو پناہ دوں گا۔ معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ کانوں سے حق سنیں گے، آنکھوں سے حق دیکھیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے حق کام کریں گے، اور اپنے پاؤں سے حق جگہ چل کر جائیں گے، کسی گمراہی کی جگہ پر یا معصیت کے مقام پر چل کر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے ان اعضاء کا استعمال بالکل صحیح، راست اور درست طریقے سے کریں گے، اور ان کے یہ اعضاء غلطی نہیں کر سکیں گے۔ کانوں سے گناہ کی بات نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، آنکھوں سے کسی حرام شے کو نہیں دیکھیں گے، ہاتھوں سے کسی ناجائز چیز کو نہیں پکڑیں گے، اور پاؤں سے کسی ناجائز جگہ پر چل کر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعضاء کی حفاظت کرے گا۔ ایک فرقہ حلولیہ یا اتحادیہ جو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے، یا نعوذ باللہ خالق مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول کر جاتا ہے، مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھیں بن رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کان بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ پاؤں بن رہا ہے، تو مانا اللہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے، مخلوق میں داخل ہے. تو نعوذ باللہ، اللہ کا مقام ہے کیا؟ دیکھیں اس حدیث کا جو مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر حدیث ہے. یعنی یہ ایک بات عرب میں اور دنیا میں معروف ہے کہ کسی کی آنکھ یا کسی کا بازو بننے کا کیا معنی ہے. یعنی آپ اپنے کسی بھائی سے کہیں کہ میں آپ کا بازو ہوں تو کیا اس کا معنی ہوگا؟ میں آپ کا معاون ہوں، آپ کا مددگار ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک بھائی آپ کا دور بیٹھا ہے، ہزاروں میل دور، اور آپ کہیں کہ تم فکر نہ کرو میں آپ کے پاس ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ آپ کے قریب کھڑا ہے، بلکہ یہ وہ استعارے یا محاورے ہیں جو مختلف معاشروں میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بھی لغت کا ظاہر ہے. کسی سے کہنا کہ میں آپ کا دست و بازو ہوں، کسی کو کہنا میں آپ کی آنکھ اور کان ہوں، یعنی یہ پورے ایک مددگار ہونے اور تعاون کرنے کا معنی ہے. اچھا، اگر اس حدیث کو دوسرے ظاہر پر لے لیں جو حلولی لیتے ہیں، تو بتائیے اللہ کے شیان شان کیا ہے؟ وہ رحمان جو عرش پہ مستوی ہے، سب سے بڑی ذات ہے. اس رحمان کے بارے میں کہیں کہ وہ رحمان حقیقتاً اپنے بندوں کے پاؤں بن جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام آپ نے پہچانا. اس رحمان کو، اس عظیم ذات کو آپ یہ کہیں کہ بندے کا پاؤں بن جاتا ہے، یہ اس کے شان ہے؟ نہیں، اس کا معنی وہی ہے جو محاورتاً جو ہے وہ معاشروں میں اور مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. معنی ایسا بندہ جس سے میں محبت کرنے لگوں تو میں اس کے کان بن گیا، معنی اپنے کانوں سے کبھی غلط چیز نہیں سنے گا. میں اس کی آنکھ بن گیا، معنی آنکھ اس کی کبھی غلطی نہیں کرے گی بلکہ حق پر قائم رہے گی. ہاتھ پاؤں اس کی غلطی نہیں کریں گے بلکہ حق اور حلال پر قائم رہیں گے. اچھا، آگے جو حدیث کے 2 جملے ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ حلول اور وحدت کا عقیدہ غلط ہے. اگر خالق اور مخلوق ایک ہو گئے اور دونوں وجود ایک ہو گئے تو آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تو اس میں 2 ذاتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک ہے سوال کرنے والے کی ذات اور ایک ہے عطا کرنے والے کی ذات. اگر یہ دونوں ایک ہیں اور عطا کرنے والا سوال کرنے والے کے اندر داخل ہے تو پھر اس کے سوال کرنے کا کیا معنی اور اس کی عطا کرنے کا کیا معنی؟ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر میری پناہ طلب کرے کہ میں اس کو پناہ دوں گا. یہاں بھی 2 ذاتوں کا اظہار ہے. ایک ہے پناہ مانگنے والی ذات اور ایک ہے پناہ دینے والی ذات. اگر وہ ذات اس ذات میں حلول کیے ہوئے ہے تو اس جملے کا کیا معنی کرو گے؟ معنی صاف ہے، پناہ مانگنے والی ذات الگ ہے اور پناہ دینے والی ذات الگ ہے. یہ 2 وجود ہیں. تو ایک وجود مخلوق کا اور ایک خالق کا. مخلوق پناہ مانگنے والی اور خالق پناہ دینے والا. اور اگر خالق مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے اور آپ کے بقول دونوں ایک ہی ذات بن گئے تو پھر یہ سوال اور یہ پناہ مانگنا اور دینا کیا اس کا معنی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذات مخلوق الگ ہے اور ذات خالق الگ ہے. اور خالق کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے، یہ ایسا باطل صوفیوں کا عقیدہ ہے جو پرلے درجے کی گمراہی ہے. اس لیے دنیا میں سب سے گمراہ طبقہ جو ہے وہ صوفیوں کا طبقہ ہے. ایسے عقائد انہوں نے لوگوں پر چھوڑے اور لوگوں پر تھونپے اور دھونسے کہ ابو جہل بھی ان عقیدوں سے پناہ مانگتا ہوگا. وہ عقائد ابو جہل کے بھی نہیں تھے، ابو لہب کے بھی نہیں تھے. سب سے زیادہ گمراہ لوگ اور گمراہ کن لوگ یہ طبقہ صوفیہ ہے جو خالق اور مخلوق کے ایک وجود کا قائل ہے اور مخلوق کے خالق کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق مخلوق میں حلول کیے ہوئے، مخلوق میں داخل ہے اور دونوں ذاتیں ایک ہی ذات ہیں. یہ پرلے درجے کا بہتان ہے، بہت بڑی گمراہی ہے اور عقیدہ کفر ہے. اور آخری جملہ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نہیں تردد کیا اس کام میں جو کام میں کرنے والا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت، جتنا تردد میں مومن کا نفس قبض کر، مومن کی روح
قبض کرنے میں کرتا ہوں، وہ مومن یکرہ الموت، جو موت کو ناپسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ موت ابھی نہ آئے، زندگی اور طول اختیار کرے، تو اس مومن کی روح قبض کرنے میں جو تردد میں کرتا ہوں، وہ تردد میں مجھے کسی اور کام میں نہیں ہوتا۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں ناپسند کرتا ہوں ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو مومن کے لیے بری ہو۔ یعنی حدیث کا اس ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک مومن کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے۔ جو مومن موت نہیں چاہتا اور چاہتا ہے کہ زندگی اور بڑھ جائے، لیکن چونکہ میرا اٹل فیصلہ ہے، وقت موت کا مقرر ہے، روح قبض کرتا ہوں، لیکن میں اس وقت تردد اختیار کرتا ہوں۔ تردد اگر مخلوق کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دو مختلف چیزوں کو اختیار کرنے میں تردد ہونا، کہ یہ کروں یا وہ کروں، یہ تردد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر تردد منسوب ہوگا تو اس کا معنی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوگا۔ لیکن یہاں ایک مومن کا اکرام مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن یعنی چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، مگر چونکہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور روح قبض کرنا ناگزیر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مومن جو ہے وہ کسی چیز کو برا سمجھے یا اس کی طرف کوئی برائی جائے اور کسی کام کو وہ ناپسند کرے، لیکن چونکہ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس وقت میں روح قبض کرنا ضروری ہے تو وہ قبض ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ تردد کا لفظ یا صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس معنی کے ساتھ جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ہاں اس کی صفت میں تردد کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے یہی ہے کہ دو مختلف کاموں میں کہ یہ کام کروں یا وہ کام کروں، لیکن چونکہ موت کا وقت مقرر ہے اس لیے یہ تردد کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ماروں یا نہ ماروں، مارنا ہے، لیکن چونکہ مومن اس وقت مرنا ناپسند کرتا ہے اور مجھے مومن کی جو ناپسندیدگی ہے وہ محبوب نہیں ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ بہرحال موجود ہے اور وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔ پڑھو۔ قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. الآية. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازمتين ويشير بإصبعيه فيمدهما. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. یہ باب نمبر 29، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين۔ یہ باب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر قائم ہے اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ ترجمہ: قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان: بعثت انا والساعة كهاتين، طرح آپ دو انگلیوں کا اشارہ فرماتے، جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس طرح مجھے قیامت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ معنی قیامت کا وقوع انتہائی قریب ہے، انتہائی قریب ہے، اور ویسے بھی کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، تو قیامت بھی آنے والی ہے، اس کا قریب ہونا جان لو اور پہچان لو اور اس کی تیاری کرو۔ تو یہ ایک قسم کی استعداد الآخرت، اور اس استعداد کے لیے کوشش، جد و جہد، تاکہ بندہ اس وقت سے قبل تیاری کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری طرح وہ موجود ہو اور پوری طرح تیار ہو، اس تیاری کو اختیار کر کے۔ تو یہ خبر اس لیے دی گئی کہ قیامت کا وقوع قریب ہے۔
تو دیکھیں قیامت صغریٰ بھی ہو سکتی ہے، قیامت کبریٰ بھی۔ قیامت صغریٰ ہر بندے کی موت ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک سائل نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بچہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، کہ یہ بچہ جب بوڑھا ہو کر مرے گا تو اس سے قبل قیامت آ جائے گی۔ یعنی یہ بچہ یہ جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر اس پر موت آئے گی، تو اس وقت تک قیامت آ جائے گی۔ تو اس سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس وقت جو آج لوگ موجود ہیں، جب یہ بچہ بوڑھا ہو کر مرے گا تو ان موجود لوگوں میں کوئی باقی نہیں بچے گا، سب فوت ہو چکے ہوں گے، اور ان سب پر گویا قیامت قائم ہو چکی ہوگی۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قیامت کا وقوع قریب ہے، یعنی قیامت صغریٰ انتہائی قریب ہے، جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو قریبی ہے۔ اور پچھلی ان ابواب میں حدیث گزر چکی، فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے، بھی 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر ہے، اور جہنم بھی 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر ہے، جس کا ایک معنی یہی ہے کہ جیسے ہی موت آ گئی، یا جنت یا جہنم، تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو قیامت کا وقوع قریب ہے، مگر یہاں مراد قیامت کبریٰ، نبی علیہ السلام کی بعثت اس قیامت کبریٰ سے قبل ہے، جس کا معنی یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ تو آپ کی بعثت اور قیامت کے وقوع میں بیچ میں کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، بلکہ قیامت ہی آئے گی، اور ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے تو میری بعثت اور قیامت کا قائم ہونا اس طرح ہے۔ اس طرح آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے سمجھایا۔ پھر قرآن کی ایک آیت پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کی مانند ہے، پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ معنی قیامت کا جب وقوع ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی، تو پلک جھپکنے میں میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں تیاری ہوگی اور کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی گھنٹے بعد جا رہا ہے، نہیں، جو فرشتہ سور پھونکے گا اور لوگ اٹھ جائیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی، اور فرشتہ سب سے اوپر ہوگا ارض محشر کی طرف جانے کے لیے، اور اس کے پیچھے باقی ملائکہ اور انسان ہوں گے، اور پلک جھپکنے کے اندر ہی اپنے آپ کو ساری دنیا میدان محشر میں پائے گی۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر اور سنگین ہے کہ انتہائی جلدی پلک جھپکنے کی مانند آپ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور حساب و کتاب کا معاملہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا شروع ہو جائے گا، لیکن قیامت کا حشر جو ہے وہ پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ تو قیامت کے چل کر جو اخروی دور ہے اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو زمانے کی 3 قسمیں ہو گئیں، ایک یہ جو دنیاوی حیات ہے، پھر برزخی جو قبر کی حیات ہے، اور پھر اخروی حیات ہے، اور یہ سارے ایک زمانے کے حصے ہیں، دنیاوی حصہ، برزخی حصہ اور اخروی حصہ۔ اس لیے قیامت کو الساعہ کہا گیا، جس کا معنی گھڑی۔ تو یہ گھڑی بھی زمانے میں داخل اور شامل ہے، اور قیامت کی گھڑی کا معاملہ پلک جھپکنے کی مانند ہے۔ آگے جو 3 حدیثیں وہ ایک ہی متن کے ساتھ ہیں، ایک ہی لفظ کے ساتھ ہیں، اور پہلا متن ہے یہ سہل بن سعد کی روایت سے ہے، دوسرا انس بن مالک کی روایت سے، اور تیسرا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے۔ اور یہ بھی حدیث کی صحت اور صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ 3 مختلف صحابہ بالکل ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی متن کے ساتھ حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اور متن کیا ہے؟ بعثت انا والساعۃ ہکذا، یہاں بھیجا گیا ہوں اور قیامت کو اس طرح، یعنی بالکل 2 انگلیوں کے معنی۔ چنانچہ تیسری حدیث میں اصبعین کے لفظ کی آگے تفسیر موجود ہے راوی کی طرف سے، کہ ہاتھین کا معنی اصبعین، کہ ان 2 انگلیوں کے معنی، جیسے یہ 2 انگلیاں
آپس میں قریب ہے اور ملی ہوئی ہیں، تو اس طرح قیامت کا وقوع بھی قریب ہے اور ساتھ ملا ہوا ہے۔ ملا ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو اس قیامت سے ڈرائے آپ کو، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، تو میں قیامت سے ڈرانے کے لیے تمہارے بیچ میں موجود ہوں اور میرے بعد قیامت آئے گی۔ تو یہ حدیث قیامت کے وقوع کے قرب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور جس کی نشانیاں تقریباً جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں۔ علامات بعیدہ، پھر علامات متوسطہ، علامات قریبہ، چنانچہ علم کا اٹھ جانا، منڈیوں کا قریب آ جانا، وقت کی برکت کا ختم ہو جانا، اور عورتوں کا یعنی مردوں پر حاکم بن جانا، اور گناہوں کا گھر گھر میں داخل ہونا، فتنہ، قتل و غارت گری کا فتنہ، اور یہ فسادات جو اللہ کے نبی نے علامتیں بیان کی ظاہر ہو چکی۔ ایک اندھے فتنے کا آپ نے ذکر کیا کہ قاتل کو پتہ نہیں چلے گا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، اور یہ ایک کیفیت بھی اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب قتل و غارت گری کی یہ شکل ہو تو دجال آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا ہے، اور پھر یہ بڑی علامتیں دجال کا، یاجوج ماجوج کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، زلزلوں کا، اور خسف وغیرہ کا، اور پھر دابت الارض کا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا، وغیرہ وغیرہ، یہ علامتیں بالکل قیامت کے قریب داخل ہوں گی، اور یہ 10 علامتیں پے در پے داخل ہوں گی، اور پھر قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، دنیا بے ہوش ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ ہوش میں آئیں گے، اٹھیں گے، قبریں پھٹیں گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا ہوگا وہ اوپر کو اٹھیں گے اور بڑھیں گے، اور پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، نہ کہیں مڑ کے دیکھے گی اور نہ کہیں مڑ سکے گی، اور پلک جھپکنے میں سیدھی میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے، حساب و کتاب قائم ہوگا، اور ان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق بندوں کا انجام متحقق ہوگا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنم میں جائے گی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ تینوں حدیث ایک ہی متن کی یہاں مکمل ہوئی۔ تو جو بھی اخروی معاملے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ایک سائل آیا، پوچھا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ما اعددت لہا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ اور ایک قبرستان میں نبی علیہ السلام موجود تھے، ایک جنازے کے ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کنارے پر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ رو دیے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کے سامنے جو قبر کی مٹی تھی وہ تر ہو گئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ لمثل ذلک فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، کیونکہ قبر کا گھر جو ہے یہ آخرت کا پہلا زینہ ہے، تو اس کی تیاری کر کے آنا۔ یہی شریعت کا ہدف اور مقصود ہے کہ جو ایک زندگی کی مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کے عمل کا امتحان لے۔ تو عمل ہی عمل کرنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔